بسم اللہ الرحمن الرحیم ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں امتحان کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اس دنیا کے ساتھ اللہ نے اخروی زندگی بنائی ہے جو دارالجزاء ہے۔ جو بندہ یہ امتحان والی زندگی صحیح گزار لے، اللہ رسول کے حکم کے مطابق اس امتحان میں، اس آزمائش میں کامیاب ہو جائے تو اس کی آخرت بہتر ہو جائے گی، اس کی جزا آخرت میں انشاءاللہ جنت ہوگی۔ قرآن کریم میں اگر ہم اہل جنت اور اہل جنت کی صفات کا پڑھیں تو ہمیں جگہ جگہ ملے گا کہ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اعلان کیا جائے گا قیامت کے دن کہ اہل جنت کے لیے کہ یہ جنت ہے، أُورِثْتُمُوهَا، تم اس کے وارث بنائے گئے ہو، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اپنے عمل کی وجہ سے۔ جنت میں جانے کے لیے نیک اعمال ضروری ہیں۔ نیک اعمال کے بغیر صرف اللہ کی رحمت کی امید کر کے، اللہ کی رحمت میں اپنے ذام میں توکل کر کے انسان جنتی نہیں بن سکتا۔ اور انسان اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے کہ میں اللہ پہ بڑا حسن ظن رکھتا ہوں، اللہ تو بڑے غفور الرحیم ہیں، ہم تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس امت کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اگر جنت میں ہم نے نہیں جانا تو جنت میں کس نے جانا ہے؟ یہ ایسی سوچ نہ یہ اللہ کے ساتھ حسن ظن ہے اور نہ یہ اللہ کے ساتھ امید ہے، یہ وسوسہ ہے جو شیطان کی طرف سے شیطان ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کو جھوٹی خواہشات قرار دیا گیا ہے۔ ایسی جھوٹی خواہشات میں پرانی قومیں بنی اسرائیل، یہود و نصارہ بھی مبتلا تھے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں کچھ ان پڑھ بھی ہیں، لا يعلمون الکتاب، کتاب تو جانتے نہیں، دین کے احکامات تو جانتے نہیں، الا امانی، یا خواہشات ضرور ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ لوگ ظن میں ہیں۔ اس ظن سے مراد حسن ظن نہیں ہے، یہاں بد ظنی، غلط ظن، ٹمک ٹوئیاں مارنا مراد ہے۔ جو بندہ عمل نہ کرے اور امیدیں لگا بیٹھے اللہ پر، تو اس امیدوں کا کیا فائدہ ہے؟ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، جنت میں نہ تم اپنی خواہشات سے داخل ہوگے نہ اہل کتاب اپنی خواہشات سے داخل ہوں گے۔ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو برا عمل کرے گا تو اس کی جزا اس کو ملے گی۔ جزا برا عمل کر کے انسان جنت کی امید رکھے، کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، یہ شخص قیامت کے دن اللہ کے ہاں نہ کوئی اس کا دوست ہوگا نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ ہاں، جس نے جنت میں جانا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مخلص بھی ہو، ایمان والا بھی ہو، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے عمل کرے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ تو جنت میں جانے کے لیے نیک اعمال ضروری ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم صرف اپنے اعمال کی بدولت جنت میں نہیں جا سکتے، ہمارے اعمال اتنے زیادہ ہو ہی نہیں سکتے کہ ہم اللہ پر حق جمائیں کہ
کہ اے اللہ ہم نے یہ عمل کیا، یہ عمل کرا، ہم تو پکے جنتی ہیں، یہ بات بھی کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جنت میں کوئی شخص عمل کے بغیر نہیں جائے گا، اسی طرح جنت میں کوئی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جائے گا۔ اللہ کی رحمت ہی ہے جو ہمیں جنت میں لے جا سکتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کی رحمت عمل کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ جو نیک عمل کرے گا، ٹوٹے پھوٹے کوشش کرے گا، کمی کوتاہی ہو جائے، اس کی کوشش ہوگی میں خالص لوجہ اللہ نیک عمل کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کروں، تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لے گی، اور وہ پھر نیک اعمال کی بدولت اسے جو اللہ کی رحمت نصیب ہوگی، وہ اللہ کی رحمت کے بدولت جنت کا حقدار بنیں گے۔ تو عمل ضروری ہے، عمل کے بغیر جنت میں داخلے کے خواب دیکھنا یہ جھوٹی خواہشات ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے اپنے خطبہ کے شروع میں سورہ مؤمنون کی کچھ آیات پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں تقابل کرتے ہیں کہ ہم دنیا والے کس انداز سے سوچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہمارے لیے کیا احکامات ہیں۔ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ ہم دنیا والے کس کو بہتر سمجھتے ہیں؟ ایک ہے کہ ہماری نظر میں بہتر کون ہے، اور ایک ہے اللہ کی نظر میں بہتر کون ہے۔ اور سیدھی سی بات ہے کہ جو اللہ کے ہاں ہے وہی حق ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ کی بات یہ سچی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو انہیں نعمتیں دے رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، دولت، اقتدار، بیٹے ہم انہیں عطا کر رہے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ نسارع لہم فی الخیرات، اللہ بڑے خوش ہیں، اللہ بڑے راضی ہیں ہم سے۔ اللہ فرماتے ہیں بل لا یشعرون، یہ تو شعور ہی نہیں رکھتے، لا علم لوگ ہیں کہ ظاہر پر مرے جا رہے ہیں، کس کے پاس کتنا مال ہے، کس کے پاس کتنی اولاد ہے، کس کے پاس کیا اقتدار ہے، کس کے پاس کون سی نعمت ہے۔ کل ہی میں ایک لیکچر سن رہا تھا ہماری یونیورسٹی میں، تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم مختلف جگہوں میں دعوت دینے جاتے ہیں، آج الحاد کتنا بڑھ گیا ہے مسلمانوں میں، اللہ معاف کرے۔ وہ کہتے ہیں میں کسی جگہ گیا تو وہاں مجھ سے ایک مسلمان اسٹوڈنٹ سوال کرنے لگا کہ آپ لوگوں کو ضرورت کیا ہے، آپ لوگ ہمیں دعوت دینے کیوں آ جاتے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ لوگ ہمیں ہمارے حال پہ نہیں رہنے دیتے؟ میں نماز نہیں پڑھتا، میرے نماز نہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں روزے نہیں رکھتا، میرے روزے نہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے مجھے اللہ نے اس سے زیادہ دیا ہے، یہ آپ لوگوں نے ایسے ہی دنیا کو مشکل میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ بھئی اگر یہ دنیا کی نعمتیں ہی سب کچھ ہیں تو پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور فرعون کا آپس میں پھر وہ کیا بحث و مباحثہ تھا، وہ کیا قرآن کریم نبیوں کے قصے بیان کرتا ہے، سیدنا ابراہیم اور نمرود کا قصہ۔ پھر فرعون ٹھیک تھا، اس کے پاس حضرت موسیٰ سے زیادہ نعمتیں تھیں، والعیاذ باللہ۔ نمرود پھر زیادہ بہتر تھا، والعیاذ باللہ، اس کے پاس بہت زیادہ نعمتیں تھیں۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم جو انہیں مال اور بیٹے عطا کرتے ہیں تو ہم نے ان پر نعمتوں کی انتہا کر دی ہے، ہم ان سے بڑے راضی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہرگز نہیں، بل لا یشعرون، ان کو تو شعور ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ کی نعمتیں کس پر مکمل ہوتی ہیں، اللہ کے ہاں کون افضل ہے، اللہ کے ہاں کس کا مقام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، ان کی زندگی ڈر ڈر کر گزرتی ہے، نیکیاں کرتے رہتے ہیں اور ان کے ڈر میں اور اللہ سے ہیبت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھ کر دل دہل جاتے ہیں، ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے قرآن پڑھ کر۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ اللہ کا ذکر ہو تو
اللہ کے ہیبت سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. یہ ڈر وہ نہیں ہے جو اللہ معاف کرے کسی دشمن سے, کسی خوفناک چیز سے ہوتا ہے. یہ ایسے ہیبت ہے اللہ کی عظمت اور اللہ کے جلال کی کہ یہ ہیبت ہم میں ایک دفعہ اللہ کا ڈر پیدا کر کے ہمیں اللہ سے قریب کر دیتی ہے. ہمارا دل, ہمارا جسم, ہمارا روحیں اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. اللہ کا ذکر ہو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن پھر ان کے دل اور ان کے جلدیں اللہ کے قریب ہو جاتی ہیں, اللہ کی طرف مائل ہو جاتی ہیں. تو مومن تو وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. یہ ہے جس پر اللہ کی نعمت ہے, جس کی آنکھیں بھیگی رہتی ہیں, عمل کرتا ہے, عمل کر کے رات اس کی قیام میں اور سجدے میں گزرتی ہے. اس کی زبان میں ہر وقت ہے اللہ جہنم کے عذاب سے نجات دے دے. جہنم کا عذاب تو بڑا ہی سخت ہے. عباد الرحمن کی بنیادی صفات والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. راتیں ان کی سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں, لیکن زبان پہ کیا ہے؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے اللہ جہنم کے عذاب سے نجات دے دے. ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون. اللہ کی رحمت ان لوگوں پر ہے جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں, ایک ایک قدم پھونک کر رکھتے ہیں. دین کا معاملہ ہو, میرے اس عمل سے یہ اللہ کے لیے ہے کہ غیر اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں, کسی دنیا کے کسی شخص کی خوشنودی کے لیے تو نہیں کر رہا. میں یہ جو نیک عمل کر رہا ہوں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہے کہ آپ کی سنت کے خلاف ہے. ہر وقت ایک مومن, اللہ کا بندہ, نیک بندہ, وہی جائزہ لیتا رہتا ہے, ڈرتا رہتا ہے کہیں یہ میرا عمل غیر اللہ کے لیے نہ ہو جائے, لوگوں کے لیے نہ ہو جائے, کہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہ ہو جائے. دوسری صفت جن لوگوں پر اللہ راضی ہیں, ہمیں جن کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں خوش نصیب جس کے پاس مال ہے, بیٹے ہیں. اللہ کہتے ہیں خوش نصیب کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے. دوسری صفت والذین هم بآیات ربہم یؤمنون. جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے سے مراد صرف زبان کا ایمان نہیں ہے, زبان سے بھی ایمان, پھر عمل سے اس کا ثبوت دینا. ورنہ زبان سے ایمان کا دعویٰ تو منافق بہت کرتے ہیں. قرآن کریم کا مطالعہ کریں, ایمان کے ساتھ عمل صالح آپ کو ہر جگہ ایمان کے ساتھ جڑا ملے گا. تو اس بات کی دلیل ہے کہ صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے, عمل سے ثبوت دینا ہوتا ہے, خاص طور پہ جب مشکل معاملات آئیں. ورنہ آسانی میں تو ہر بندہ دین پر عمل کر لیتا ہے. اگر ایک بندہ آسانی میں دین پر عمل کرتا ہے اور مشکل میں پیچھے ہٹ جاتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا, اللہ معاف کرے. پھر وہ اپنے خواہش نفس کے لیے کر رہا ہے. یہ آسان لگتا ہے چلو اس پر عمل کر لو, یہ مشکل لگتا ہے چلو چھوڑ دو. بھئی جب اللہ نے حکم دیا ہے تو آسان پر بھی عمل کرنا ہے, مشکل پر بھی عمل کرنا ہے. اگر اللہ کے لیے ہے, اللہ کی رضا کے لیے ہے, تو اللہ کے بندے تو وہ ہیں کہ انہیں مشکل پر عمل کر کے زیادہ سرور آتا ہے کہ اس سے میرا رب زیادہ راضی ہوگا. لوگ دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عافیت دے دے, عافیت دے دے. اللہ سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے, انسان کمزور ہے, عافیت کی دعا کرنی چاہیے. لیکن ایک صحابی کیا دعا کر رہے ہیں جہاد سے پہلے کہ اے اللہ کرے کہ مجھے اس جہاد میں اللہ تعالیٰ میری جان اپنے رستے میں قبول کر لے, اس طرح کر کے کہ مجھے قتل کر دیا جائے, میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, میرا مسلح بنا دیا جائے, اور قیامت کے دن پھر میرا اللہ مجھ سے پوچھے کہ تیرے ساتھ کیا ہوا ہے, تو میں کہوں اے اللہ آپ کے لیے. تو اللہ کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ عمل تو اللہ کے لیے ہوتا ہے. یہ کون سا عمل ہوا کہ یہ آسان لگتا ہے تو میں کر لیتا ہوں, یہ مشکل لگتا ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں؟ یہ ایمان تو نہیں ہے, یہ تو خواہش نفس کے مطابق عمل ہے. آسان ہے تو مان لیا, یہ تو منافقین کی صفت ہے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ. جب اللہ ان کے لیے آسانی کرتا ہے, روشنی کرتا ہے, وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں دین پر. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. جب اللہ اندھیرا کرتا ہے, کوئی مشکل آ جاتی ہے, اور اللہ کی طرف سے مشکل آتی ہے آزمانے کے لیے کہ پتہ لگے کہ یہ بندہ اپنے دعوے میں کس حد تک سچا ہے, اور اس کا پتہ آزمائش میں لگتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. تم سمجھتے ہو آمنا کہہ کر میں اللہ پر ایمان لایا پھر تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں.
وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، آزمائش نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پچھلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا۔ اللہ جان لے گا جس نے سچ بولا ہے، اور اللہ جان لے گا جو جھوٹ بولتا ہے، جو منافق ہے۔ تو ایمان والے وہ ہیں جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، زبان سے بھی ایمان رکھتے ہیں، دل سے یقین رکھتے ہیں، عمل سے اس کے ثبوت دیتے ہیں۔ تیسری صفت اللہ فرماتے ہیں جن پر اللہ راضی ہیں، ہمیں جن کو نیک سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے ہاں برگزیدہ لوگ کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ مومنون میں تیسری صفت والذین هم بربهم لا یشرکون، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کرتے، نہ شرک اکبر نہ شرک اصغر، کسی قسم کے شرک میں مبتلا نہیں ہے، نہ ربوبیت میں شرک، نہ الوہیت میں شرک، نہ اللہ کے اسماء و صفات میں شرک، نہ شرک اصغر ریاکاری، ہر عمل اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ لوگوں سے تو شکریہ کے بھی وہ طلبگار نہیں ہوتے، ہم نے تو تمہیں اللہ کے لیے کھلایا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے شکریہ بھی نہیں چاہیے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صرف بلند رب کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں، کسی قسم کا شرک نہیں کرتے اللہ کے ساتھ۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیے، اللہ معاف کرے، اللہ نبی وارث، اللہ بھی وارث، نبی بھی وارث، یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسی توحید ہے؟ بھی اللہ وارث ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، بے شک ہم، اللہ فرماتے ہیں اپنے بارے میں، ہم زمین کے بھی وارث ہیں، زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم اس کے وارث ہیں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی میراث اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، ہم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیتے ہیں۔ اللہ عالم، ہمیں کہنا چاہیے اللہ جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مخلوق میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ جانتے تھے، لیکن وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ اب ہر چیز ہم کوئی بات کریں ہمیں کہنا چاہیے اللہ عالم، لیکن کہنے والے کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں ہم اللہ کی صفات میں کس کو شریک کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں عالم الغیب، صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی بھی علم غیب رکھتے ہیں، ولی بھی علم غیب رکھتے ہیں، پیر فقیر بھی علم غیب رکھتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اللہ کی رحمت کن لوگوں پر ہے؟ والذین هم بربهم لا یشرکون، وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ بڑی عبادتوں میں سے دعا کرنا ہے، صرف اللہ وحدہ لا شریک سے مانگتے ہیں وہ باتیں جو اللہ سے مانگی جا سکتی ہیں، غیر اللہ سے نہیں مانگتے۔ ہم ہر نماز میں اعلان کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں سکھایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مانگتے ہیں، کسی سے نہیں مانگتے۔ ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں یہ اعلان کر رہے ہیں، اور اعلان کر کر کے ہم غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یا عبد القادر شیئا للہ، یا اللہ، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث، یا فلاں والعیاذ باللہ۔ ہم اللہ کو چھوڑ کر ان سے مانگ رہے ہیں جو اللہ سے مانگتے تھے۔ بھئی جس سے وہ مانگتے تھے ہم اس سے کیوں نہ مانگیں؟ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کس کو پکارتے تھے؟ وہ اپنے رب کو پکارتے تھے، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے تھے، اللہ کے عذاب سے وہ ڈرتے تھے۔ تم ان کو کیوں پکارتے ہو جو خود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی مشکل پیش آئی، آپ نے اللہ سے مانگا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا، ہم اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ تو خوش نصیب لوگ وہ ہیں جن پر اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت ہے، وہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ چوتھی صفت اللہ نے بیان فرمائی، خوش نصیب کون ہے؟ جس کو ہمیں خوش نصیب سمجھنا چاہیے، مالدار نہیں، بیٹوں والا نہیں، مقام مرتبے والا نہیں، بینک بیلنس والا نہیں۔ کون ہے خوش نصیب؟ اللہ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں،
لیکن صرف خرچ نہیں کرتے. خرچ کرنے کے بعد اصل فوکس اگلی بات پر ہے. خرچ کر کے ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے, وہ یہ نہیں سمجھتے بڑا مارکا مار لیے, اللہ پر بڑا احسان چڑھا دیے, اللہ پر قرض چڑھا دیا, یہ نہیں سمجھتے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں دو, سمجھو کہ تم نے اللہ کو قرض دیا ہے. ایک اچھے اخلاق والا انسان, اس کو قرض ہو, اس پر کوئی احسان کرے, کہتا ہے میں نے احسان کا بدلہ اتارنا ہے. اللہ کہتے ہیں تم یہ سمجھو کہ تم نے اللہ کو قرض دیا ہے, اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے قرض کا بدلہ دینے والا. لیکن ہمیں نیکی کر کے, صدقہ کر کے اللہ پر احسان نہیں جتلانا. کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. جتنا خرچ کرتے جاتے ہیں اتنا ان کے خوف اور تقوی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. وقلوبہم وجلۃ, وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں, انہم الی ربہم راجعون, کہ ہم نے تو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. یہ نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ تم صدقہ کرو گے, خیرات کرو گے, کھجور کے برابر, وہ اللہ اس کو پالتے ہیں اور وہ قیامت کے دن پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے. ہم صدقہ کریں اور قیامت کے دن ہم منتظر ہوں کہ ہمارے نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہ ہو. عمل کرنا سب کچھ نہیں ہے, وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا. رمضان المبارک اللہ کا بابرکت مہینہ ہے, آخری عشرہ, تاک راتیں, لیلۃ القدر. ہم عمل کرتے ہیں اور ہم کئی دفعہ عمل کر کے سمجھتے ہیں کہ بڑا عمل کر لیا ہے, بڑی نیکی کر لی ہے, قیام اللیل کر لیا ہے, صدقہ خیرات کر لیا ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے. نہیں, خوش نصیب لوگ کون ہیں جو جتنا خرچ کریں اللہ کے راستے میں, یا خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے, اس پر آپ دیگر اعمال کو بھی قیاس کر لیں. وہ جتنا اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اتنا ان کے دل میں اللہ کا زیادہ ڈر آتا جاتا ہے. اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے, کہیں یہ نہ ہو کہ وہاں ہم یہ عمل پائیں ہی نہ اپنے اعمال میں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, صحیح حدیث ہے, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی, کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اور پھر وہ ڈرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ خرچ کرنے والے ڈرتے رہتے ہیں, کیا یہ شرابیں پینے والے ہیں, کیا یہ چوریاں کرنے والے ہیں, کہ شراب پیتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, پھر صدقہ خیرات کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں پتہ نہیں اللہ شراب اور چوری کی وجہ سے ہمارا صدقہ قبول کریں نہ کریں, کیا یہ گناہ گار لوگ مراد ہیں؟ تو صادق و مصدوق کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لا یا بنت الصدیق, اے صدیق کی بیٹی, ہرگز نہیں, یہ گناہ گار لوگ مراد نہیں ہیں. وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ, یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, صدقے کرتے ہیں, اور پھر ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ رد نہ کر دے. ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہیں اللہ قبول نہ کرے. اولئک یسارعون فی الخیرات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ ہیں خوش نصیب, یہ ہیں وہ لوگ کہ اللہ کا ان پر احسان ہے, اللہ کی ان کو توفیق حاصل ہے. یہ خوش نصیب لوگ ہیں جن پر لوگوں کو رشک کرنا چاہیے, جو صدقہ خیرات کریں, نیک عمل کریں, روزے رکھیں, نمازیں پڑھیں, اور ڈر ہو کہ کہیں اللہ رد نہ کر دے. اور جب آپ روزہ رکھیں گے اور یہ ڈر ہوگا کہ کہیں اللہ رد نہ کر دے, نماز پڑھیں گے اور ڈر ہوگا اللہ رد نہ کریں, صدقہ دیں گے اور ڈر ہوگا اللہ رد نہ کریں, کبھی آپ تکبر میں مبتلا نہیں ہوں گے. ورنہ نیکی کا تکبر تو دنیا کے تکبر سے بہت بڑا تکبر ہے. اللہ معاف کرے, شیطان کس تکبر میں مبتلا ہوا؟ نیکی کا تکبر تھا, اللہ نے اپنے دربار سے دھتکار دیا. ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین, قیامت کے دن تک تجھ پہ لعنت ہے اب میری. اس کو کس چیز کا مان تھا؟ اپنے نیکیوں کا مان تھا. میں نے بڑی نیکیاں کی ہیں, میں تو آسمانوں پر آ گیا ہوں, میں فرشتوں کے ساتھ رہتا ہوں. عمل سب کچھ نہیں ہے, اصل چیز ہے عمل کی قبولیت. ہم عمل کر کے مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جائیں بڑا مارکا مار لیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, جن کے ایمان کو, جن کے طرز عمل کو ہمارے لیے اللہ نے مثال قرار دیا ہے.
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہود و نصارہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو یہود و نصارہ پار لگ جائیں گے، ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ ان صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھیں، ان صحابہ کو 10 دفعہ جنتوں کی بشارتیں ملیں، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہم وارضاہم اجمعین، دیگر صحابہ کرام۔ ان کے بارے میں مشہور تابعی ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں 30 سے زیادہ صحابہ کرام سے ملا، کلہم یخشی النفاق علی نفسہ، ہر بندہ 30 کے 30 صحابہ میں سے ہر بندہ نفاق سے ڈرتا تھا اپنے بارے میں۔ آج ہمارے بارے میں کبھی پوچھیں آپ، ایک بندہ سمجھتا جنت تو میرے لیے بنی ہے۔ یہ وہ صحابہ جن کو کتنی دفعہ جنتوں کی بشارت ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، کہ جس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، لیکن ہمیں سکھایا کہ ہمارا دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، انسان جتنا عمل کرتا جائے اتنا اس کے ڈر میں اضافہ ہوتا جائے۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں 30 کے 30 صحابہ اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے تھے، ان میں سے ایک شخص بھی نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبریل کے ایمان کی طرح ہے، میرا ایمان میکائیل کے ایمان کی طرح ہے، کسی کا دعویٰ نہیں تھا۔ اصل چیز عمل نہیں ہے، اصل چیز عمل کی قبولیت ہے۔ آپ پہاڑ جیسا عمل کر لیں، لاکھوں نیکیاں کر لیں، قبول ہی نہ ہوں، ہباء منصورا والعیاذ باللہ۔ ایک عمل کر لیں اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، یہ ان لاکھوں نیکیوں سے زیادہ افضل ہے، یہ اس سے بہتر ہے۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لئن استيقن ان اللہ تقبل منی صلاة واحدة احب الی من الدنیا وما فیها، کہتے ہیں اگر مجھے یہ یقین ہو جائے، سیدنا ابو الدرداء مشہور صحابی کہتے ہیں اگر مجھے یہ یقین ہو جائے اللہ نے میری ایک نماز قبول کر لی ہے، میرے لیے یہ دنیا وما فیہا سے زیادہ محبوب ہے، دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ مجھے یہ چیز محبوب ہے، مجھے پتہ لگ جائے اللہ نے میری ایک نماز قبول کر لی ہے۔ ہم نے کبھی اپنی نمازوں میں غور کیا ہے کہ ہماری نمازیں اللہ کے لیے ہیں کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں کہ نہیں، اللہ قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نماز پڑھ کے ہم تو سمجھتے ہیں کہ بڑا مار کا مارا ہے، تو یہ صحابہ کرام کا طرز عمل، ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ سیدنا ابو الدرداء نے یہ بات فرما کر قرآن کی آیت پڑھی، قرآن کی آیت سے استدلال کیا، کہتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو ڈرنے والوں کا عمل قبول کرتے ہیں۔ جو لوگ ڈرتے ہی نہیں، جو لوگ بڑے مطمئن ہیں کہ ہم نے بڑی نیکیاں کر لی ہیں، ان لوگوں کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں کس کا عمل قبول کرتا ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں میں متقی شخص کا عمل قبول کرتا ہوں۔ متقی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے کو۔ اور ذرا اس آیت پہ غور کریں، انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ یہ حابیل اور قابیل کے بارے میں۔ آپ کو پتہ ہے دونوں نے صدقہ کیا تھا، یہ نہیں تھا کہ قابیل نے صدقہ نہیں کیا اور حابیل نے صدقہ کیا، دونوں نے صدقہ کیا تھا، دونوں نے نیکی کی تھی۔ قرآن کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ پڑھیں۔ اذ قربا قربانا، دونوں نے قربانی پیش کی، ایک نے نہیں، دونوں نے۔ فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، فرق کہاں پڑا؟ عمل کرنے میں فرق نہیں تھا، قبولیت کا فرق تھا۔ ایک کی قبول ہو گئی اللہ کے ہاں، ایک کی قبول نہیں ہوئی۔ اور کیوں قبول نہیں ہوئی؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو ڈرنے والوں کا عمل قبول کرتے ہیں۔ جو عمل کر کے فخر کر رہا ہے، مطمئن ہے، اس کا عمل کہاں سے قبول ہوگا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کونوا لقبول العمل اشد اہتماما منکم بالعمل، کہ اے لوگوں عمل سے زیادہ عمل کی قبولیت کا اہتمام کرو۔ عمل سے زیادہ، عمل زیادہ اہم نہیں ہے، عمل کرنے کے بعد وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس کی فکر کرو۔ کیسے قبول ہم نے تو نہیں کرنا، قبول تو اللہ نے کرنا ہے، ہم اس کی فکر کیسے کر سکتے؟ ہم تو عمل کر سکتے ہیں، نہیں ہم اس کی فکر بھی کر سکتے ہیں۔ کیسے؟
ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ یہ ٹوٹا پھوٹا عمل کیا ہے، آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اے اللہ قبول فرما لے، اللہ سے دعا کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ، ان کی سنت، ان کا طرز عمل کیا تھا کہ رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ لکھا ہے تابعین نے، سلف صالحین نے 6 مہینے اللہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے ہیں، قبول کر لینا اپنی بارگاہ میں۔ عمل کافی نہیں ہے، صرف اصل چیز ہے عمل کی قبولیت۔ تقوی اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو زیادہ اللہ کے نزدیک کوانٹٹی نہیں ہے، اللہ کے نزدیک کوالٹی ہے۔ تھوڑا عمل پہاڑوں کی طرح اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ تقوی سے کیا مراد ہے اس آیت کریمہ میں کہ اللہ ڈرنے والوں کا عمل قبول کرتے ہیں؟ یہ بھی سن لیجئے، امام ابن عطیہ بہت بڑے مفسر ہیں، فرماتے ہیں کہ تقوی سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں المراد بالتقوی اتقاء الشرک باجماع اہل السنہ۔ یہاں تقوی سے مراد اللہ متقی لوگوں کا عمل قبول کرتے ہیں۔ ابن عطیہ مشہور مفسر فرماتے ہیں تمام اہل سنت کا اجماع ہے کہ یہاں تقوی میں سب سے پہلے شرک سے بچنا آتا ہے۔ رات بھی میں یہ بات کر رہا تھا آپ کے سامنے درس قرآن میں کہ شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنا جائزہ لیں۔ شرک کے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیع، کافر لوگوں کے، مشرک لوگوں کے اعمال سراب کی طرح ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم کرماد۔ کافر لوگوں کے، مشرک لوگوں کے عمل کی مثال اللہ کے ہاں راکھ کی طرح ہے۔ آندھی کا دن ہے، تیز آندھی چلتی ہے، راکھ اڑ جاتی ہے، ختم، ہباء منصورا۔ سب سے خسارہ والے لوگ وہ ہیں کہ نیک عمل کرتے ہیں، سمجھتے ہیں بڑی نیکی کر رہے ہیں اور اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہو رہے۔ سب سے پہلے جائزہ لیں کہ کہیں ہم شرک تو نہیں کر رہے، شرک اکبر، شرک اصغر۔ سب سے پہلے یہ عقیدہ رکھیں کہ ایک مومن مشرک ہو سکتا ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے ہمارے دلوں میں پیدا کر دیا گیا، مومن مشرک نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک مومن جو ہے وہ بس شرک کے بارے میں تو کبھی اللہ سے دعا کرے ہی نہ کہ اللہ مجھے شرک سے بچا لے۔ جب یہ ہمارے دل میں بٹھا دیا گیا ہے کہ مومن تو مشرک ہی نہیں ہو سکتا، تو شیطان ہمارے ساتھ لگا ہے۔ شیطان کو نہیں پتا اللہ کو سب سے زیادہ کیا چیز ناراض کرتی ہے۔ وہ لوگوں کو جھوٹ میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ لوگوں کو دوسرے گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ میں مومن کو شرک میں مبتلا کر دوں سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ اس پہ جنت حرام کر دیتے ہیں، وہ جنت کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ تو انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی لوگوں سے قبول کرتے ہیں۔ متقی لوگوں میں سب سے پہلے شرک سے بچنا آتا ہے۔ موحد لوگوں کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے، وہ چاہے عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں ایک آدمی کو دیکھا ہے، وہ جنت میں کیوں گیا؟ ایک درخت کی وجہ سے اس نے اس درخت کو رستے میں، وہ لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، اس نے اس درخت کو رستے سے دور کر دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس شخص کو اس عمل کی وجہ سے جنت میں غوطے کھاتے دیکھا ہے۔ عمل کی کوانٹٹی کے پیچھے نہ جائیے، تعداد کے پیچھے نہ جائیے، یہ دیکھیے کہ وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ ایک عورت، مشہور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، زانیہ، اللہ کی نافرمان، مسلمان تھی لیکن اللہ کی نافرمان تھی، ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیے، جنت میں داخل کر دیا۔ عمل کو نہ دیکھیں، عمل کے اندر اخلاص پیدا کریں، کوالٹی کو اہمیت دیجیے۔
اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا عمل قبول ہو جائے۔ کسی عمل کے قبول ہونے کی دو بنیادی شرطیں ہیں، کئی دفعہ بات ہو چکی ہے۔ پہلی شرط وہ عمل خالص لوجہ اللہ، ایمان کے بعد وہ عمل خالص لوجہ اللہ ہو۔ اگر بڑے سے بڑا عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، لوگوں کی رضا کے لیے ہے، ہجرت جیسا عمل اگر کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہے تو اس کا اجر نہیں ہوتا۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اس کی ہجرت اس کے لیے ہے جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اگر اللہ رسول کے لیے ہجرت ہوگی تو ہجرت کام آئے گی قیامت کے دن۔ اگر وہ کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہے، دنیاوی مقصد کے لیے ہے، اس ہجرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری شرط عمل کے قبول کی کہ وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور پھر اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول فرما لے۔ کیا وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے عمل کو برباد کر دیتی ہیں؟ کیا وہ چیزیں ہیں جو ہمارے عمل کو اللہ کے ہاں مقبول ٹھہرا دیتی ہیں؟ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے جو چیز عمل کو قبولیت سے روک دیتی ہے، میں نے ذکر کیا کہ وہ شرک ہے۔ شرک کی وجہ سے بڑے سے بڑا عمل وہ انسان کے لیے رائے گاں ہوتا ہے۔ اسی طرح کئی دفعہ ایک شخص عمل کرتا ہے، مشرک تو نہیں ہوتا، لیکن اس کو اس عمل کے اوپر تکبر اور غرور اور عجب ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے، یا وہ عمل ریاکاری کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے، تو اس کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول پھر نہیں ہوتا۔ لوگ صدقہ کرتے ہیں، صدقہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقوں کو احسان جتلا کر، تکلیف دے کر باطل نہ کر دو۔ وہ عمل ضائع ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ اگر آپ کسی پر احسان جتلائیں، اگر آپ صدقہ کریں ساتھ ڈانٹ دیں اس کو، آپ سمجھیں کہ میرا اب اس کے اوپر حق ہو گیا ہے، بھئی اس کا مال تھا، اس کا حق تھا، اللہ نے آپ سے یہ کام لے لیا، اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہم نے کسی پر احسان نہیں کیا، ہم نے تو اگلے بندے کو اس کا حق دیا ہے۔ فآت ذی القربى حقہ، قریبی شخص کو اس کا حق دو، غریب کو، مسکین کو۔ عمل کیسے قبول ہوتا ہے؟ عمل کے قبول ہونے کے لیے بہت اہم چیز دعا۔ ایک انسان عمل کرے اور عمل کر کے پھر دعائیں کرے اللہ کے حضور، اے اللہ عمل چھوٹا کیا ہے، یہ بڑا کیا ہے، اے اللہ قبول فرما لے اپنے ہاں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ اپنا ورد بنا لیں، معمول بنا لیں کہ اے اللہ ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول کر لیں، آپ سننے والے، آپ جاننے والے ہیں۔ سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ہمیں یہ چیز سکھائی۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے ان کا عمل ذکر کیا کہ یہ دونوں باپ بیٹا خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اے اللہ قبول فرما لے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر جیسا عمل بھی جب تک اللہ قبول نہ کرے اس کا فائدہ نہیں ہے، تو اللہ سے دعا کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ اسی طرح عمل کی قبولیت کے لیے ممد و معاون چیز کیا ہے؟ انسان اللہ سے استغفار کرے زیادہ سے زیادہ۔ جو بندہ نیک عمل کرنے کے بعد اللہ سے استغفار زیادہ کرتا ہے، اس کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کا ذکر فرمایا، اور حج کا ذکر کر کے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، کہ وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، عرفات سے۔ حج کا اور حج کے اعمال کا ذکر ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں واستغفروا اللہ، پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ یہ نہ انسان سمجھے میں نے بڑے اعمال کر لیے ہیں، اب اللہ کے ہاں میرا بڑا مقام ہو گیا۔ استغفار بڑھ جانا چاہیے نیک عمل کرنے کے بعد، نیک عمل قبول ہو جاتا ہے استغفار کرنے سے۔ اسی طرح نیک عمل کی قبولیت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان نیک عمل کے بعد پھر مزید نیک اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نیکی کو کھینچتی ہے۔ اگر نیکی کرنے کے بعد، روزے رکھنے کے بعد، قیام اللیل کرنے کے بعد رمضان گزرتا ہے اور ہماری مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، تو پھر آپ سمجھیے اللہ معاف کرے پھر عمل قبول نہیں ہوا۔ عمل کی قبولیت کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے نیک اعمال بڑھ جائیں۔
نیکی کے بعد مزید نیکی. لوگ عمرہ کر کے آتے ہیں, حج کر کے آتے ہیں, بڑے بڑے نیک اعمال کر کے آتے ہیں, دوبارہ آ کر دوبارہ دنیاوی انہی معاملات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو عمل کی قبولیت کی دلیل یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے. آپ جس روٹین کی کمی کوتاہی میں مبتلا تھے, وہ کمی کوتاہی آپ کی وہ ختم ہو جائے. عمل کی قبولیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آپ اپنے عمل کو بڑا نہ سمجھیں. یہ نہ سمجھیں بڑا مارکا مار لیا, نیکی کٹ دریا میں ڈال. آپ سمجھیں میں نے کیا ہی کچھ نہیں. جو لوگ نیکی کر کے احسان جتلائیں اور سمجھے بڑا مارکا مارا ہے, اللہ نے ان کی مذمت کی ہے. سورہ حجرات میں اللہ فرماتے ہیں کچھ بدو لوگ تھے, ایمان لے آئے تو کیا کرتے, یمنون علیک ان اسلموا, احسان جتلاتے تھے کہ وہ اسلام لے آئے ہیں. بڑا کام کر لیا ہے, بڑا مارکا مار لیا ہے. اللہ کہتے ہیں قل لا تمنوا علی اسلامکم, اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ جتلاؤ. اپنے عمل کو کبھی بہت بڑا نہ سمجھیے. نیک عمل وہ ہے یا نیک شخص وہ ہے جو لوگوں کی نظروں میں بڑا ہو, آپ کی نظر اپنی نظر میں وہ چھوٹا ہو. نیک عمل کون سا ہے؟ نیک عمل کی قبولیت کی دلیل, علامت کہ لوگ سمجھے آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے اور آپ سمجھے میں نے کیا ہی کچھ نہیں. آپ سمجھے کہ میرا عمل ناقص ہے اور آپ اللہ سے ناقص سمجھیں گے, چھوٹا سمجھیں گے, تو اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ اس کو قبول کر لے. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور پھر اللہ ہمارے نیک اعمال قبول فرما لے.